الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں جمع ہونے والے 3 دن کے عظیم الشان اجتماع کی آخری نشست میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب اجتماع کی آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول جمع ہوں، نہ جانے کتنے اولیاء اللہ جمع ہوں گے. جو جہاں اس وقت اس پنڈال میں، اس ٹینٹ میں موجود ہے، اجتماع گاہ میں موجود ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں. ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اب قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب بیان ہوگا. بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اور سب مل کر تصور میں مدینے بھی چلیں گے انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مل کر دعا کریں گے. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے آج کس کا بیڑا پار ہو جائے. تو تمام عاشقان رسول جو بالخصوص بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں 3 روزہ اجتماع میں موجود ہیں، مل کر انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں. یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں اجتماع ہے اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول وہ ہیں جو بنگلہ زبان جانتے ہیں. میری زبان بنگلہ تو نہیں ہے، مگر وہاں کے عاشقان رسول کی دل جوئی کی نیت سے اپنے بیان میں بھی کچھ بنگلہ زبان استعمال کرنے کی، ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک نعت جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھی ہے، بڑی پیاری نعت ہے. انشاءاللہ کچھ اردو اور بنگلہ زبان میں مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ جاوار دونا اجازت، مدینہ جابار دونا اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت. سب مل کر مجھے مدینے اجازت، نبی رحمت شفیع. لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہیں، سب مل کر نہ جانے آج کس کا بلاوا آ جائے. مدینہ جابار دونا اجازت، نبی رحمت شفیع امت، فنکارا شربت تمہار محبت، فنکارا شربت تمہار محبت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع. جو دین عطا کے نصیب آمار شدہ سنو جر راکوں کو آپ
خداؤ دن رات تمہاری پریم خداؤ دن رات تمہاری پریم نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تمہاری پریم جینوں کا دائی دن رات تمہاری پریم جینوں کا دائی دن رات نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا تار شدوئے تمائے چاہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مدینہ جابار دونا اجازت نبی رحمت شفیع امت۔ اللہ کریم آج کے اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب جو جہاں موجود ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سر ہی سر ہیں، یہ لاکھوں اسلامی بھائی جمع ہیں، جو جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائیں۔ اگر آپ کو ٹینٹ کے اندر دری پر بھی جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، تاکہ آپ نے وقت نکالا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جو سفر کر کے بھی آئے ہوں گے، تو اب یہ آخری نشست ہے، تو جس کو جہاں جگہ ملے توجہ کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اپنے موبائل فون وغیرہ بھی ہو سکے تو بند کر دیں، ورنہ سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں، تاکہ آج کے اجتماع کے ہم آخری نشست کی بھی برکتیں لوٹ کر گھروں کو جائیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، آج جمعہ کا دن بھی ہے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کے نزول کا دن بھی ہے، تو ہمیں بالخصوص آج کے دن مزید برکتیں لوٹنے کے لیے، جمعہ کی برکتیں بھی لوٹنے کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکے تو آپ بھی توجہ کے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم ڈھاکہ میں نہیں ہیں، مگر ہم رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں جو رحمتیں وہاں برس رہی ہوں گی، جو برکتیں اس وقت یہ لاکھوں عاشقان رسول جمع ہیں ان کو مل رہی ہوں گی، رب کریم ہمیں بھی ان برکتوں سے ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈھاکہ میں 3 روزہ سنت و برے اجتماع میں جمع ہونے والے کثیر عاشقان رسول، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ہز ایکشن. آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا. فار دا سیک آف اللہ عز و جل یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی رسپیکٹ کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے 2 زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ویسے بیٹھ جائیں جتنی دیر بیٹھ سکے، تو انشاءاللہ باادب بیٹھنے کا بھی ثواب کمائیں گے. کثیر اجتماع ہے، ہو سکتا ہے کسی کا دھکا لگ جائے، جگہ صحیح نہ ملے، تو کسی کو غصے سے نہیں دیکھوں گا، جھڑکوں گا نہیں ہے. کسی کے لیے جگہ کشادہ کر دیں. دیکھیں کہ کوئی بھائی کھڑا ہے تو تھوڑا سا سرک جائیں، سمٹ جائیں، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. اور اگر کسی کو جگہ نہ ملے یا کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے تو بالکل دل بڑا کر لیں. اب سب مل جل کر انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ اکبر، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی تو جس کو کہنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب درود پاک کے فضائل پر احادیث پڑھتے ہیں، درود پاک کے فضائل پر واقعات سنتے ہیں. آج میں نے آپ کو فضائل درود میں ایک حدیث بھی سنانی ہے اور ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بھی سنانا ہے. کمال ہے کہ درود پاک کب کیسے کام آیا. بلکہ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کر قیامت تک، میرے آقا کی امت ہے نا، جتنا درود پڑھتے جائیں گے قیامت تک انہیں تو برکتیں ملیں گی. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے نبی پاک پر درود پڑھا ان کے بھی بیڑے پار ہو گئے، ان کا بھی کام بن گیا. جی ہاں، آج جو واقعہ سنانا ہے نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد دنیا میں ظاہری آمد سے پہلے کا ہے. لیکن پہلے چونکہ آج جمعہ کا دن ہے تو بڑی خوبصورت حدیث پاک سن لیجئے کہ سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کریں، যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার ওপর 200 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার 200 বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে. یعنی جو شخص 200 بار جمعہ کے دن درود پاک پڑھ لے، اللہ اکبر، کتنی دیر لگتی ہے لیکن الحمدللہ 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ نیت کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک ایسے گناہگار کا واقعہ سنانا ہے کہ جس نے 100 برس اور ایک روایت کے مطابق 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کی. اتنا گناہگار، ایسا گناہگار تھا کہ جب وہ مرا تو اس کے شہر والوں نے جنازہ نہیں پڑھا بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کر کچرا کنڈی پر شہر کے باہر کوڑے کرکٹ پر جا کر پھینک دیا. اتنا بڑا نافرمان تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اے گناہگاروں توجہ سے سنو، کیسی کریم ذات ہے میرے رب کی، اللہ کی رحمت کیسے بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے. سنو، بنی اسرائیل ایک بدوئی گناہگار ব্যক্তি ছিল, সে শত বছর বা 200 বছর গুনাহের কাজে কাটিয়ে দিল, যখন সে
मारा गीलो लोकेरा ताके हिचरिए अबोर जुनाए निखेब कर लो। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आर परोती वही नाजिल करलेन जे है मूसा अलैहिस्सलाम अमार एक बंदा मारा गिए छे आर बनी इसराइलेर लोकेरा ताके अबोर जुनोई निखेब करे छे। अपनी नीज संप्रदाय के हुक्म दीन जे ताके उठिए तार कफोन दफोनेर बिबोस्ता करे और अपनी जीनो तार जनाजार नमाज पढ़ान आर मनुष देर क्यों जनाजा पढ़ान जुन्नो उत्ताशी तो करोन। जो खोन मूसा अलैहिस्सलाम सिखाने गेलेन ताके देखे चीने फिल्लेन अल्लाह अज़्ज़ वजल एर हुकुम पालोन करोरपुर अर्ज करेन हे अल्लाह अज़्ज़ वजल ए व्यक्ति अनेक बुरो गुनाहगार छिलो शास्ति पावार पूरी बोरते अमोन मोर ज्यादा किभावे फिलो। अल्लाह अज़्ज़ वजल बोलेन ए व्यक्ति कठिन अजाबेर अधिकारी छिलो किंतु एक दिन से तौरात खोलो अबोंग ताते अमार हबीब मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर नाम लिखा छिलो से मोहब्बत शोहकारे नामे चुम्मो दिलो और दुरूद पाठ कर लो। तो तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामेर शुरोदर कारोने तार शकल गुनाह खोमा कोरी दिए थे। सरकार अलैहिस्सलाम का तौरात में नाम देखा और उस नाम को देखकर मोहब्बत से चूमा और दुरूद पढ़ा है। मूसा गुनाहगार तो बड़ा था मगर मेरे हबीब के नाम की ताजीम की, मेरे हबीब पर दुरूद भेजा। ए मूसा इस अमल की बरकत से मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। आप जरा सोचिए तो सही रब की रहमत कितनी बड़ी है और नबी पाक की शान भी कितनी बड़ी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर ली जाए, उनके नाम की ताजीम की जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है, मरने के बाद भी बेड़ा पार है। आइए जितने माशाअल्लाह अजीब और शान इज्तिमा में आशिकान रसूल मौजूद हैं, नियत करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल बड़ा प्यारा मदनी माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने हमें मदनी इनामात अता किए हैं और उस मदनी इनाम में एक मदनी इनाम है, क्या आपने आज 313 मरतबा कम अज कम दुरूद पाक पढ़ लिया? 313 टाइम्स। वाई वी आर सेइंग 313 टाइम्स? क्यों हम कहते हैं 313 बार? सुभान अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्वांटिटी, ये अदद है, ये तादाद है असहाबे बदर की। बदर के मैदान में जो सहाबा साथ थे कितने थे? 313। और उलमा फरमाते हैं इफ एनीबडी रिसाइट 313 टाइम्स दुरूद पाक, अगर कोई शख्स रोजाना एटलीस्ट कम अज कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ ले, वो एबंडेंस के साथ कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो कितना प्यारा मदनी इनाम है। तो नियत कर लेते हैं, आए हैं इतने बड़े इज्तिमा में माशाल्लाह, जो जो जहां सुन रहा है, जुम्मा का दिन है। अच्छा एक और बात बताता चलूं, जुम्मा के दिन की तो क्या बात है, इट्स मोर ब्यूटीफुल डे। ऑन द डे ऑफ फ्राइडे इफ एनीबडी मेक वन गुड डीड, अल्लाह तबारक व तआला गिव्स हिम 70 टाइम्स रिवॉर्ड। यानी अगर कोई जुम्मा के दिन एक नेकी करे उसे 70 नेकियों का सवाब मिलता है। तो फिर क्यों ना हम जुम्मा के दिन कसरत के साथ नेकियां करें। तो आइए नियत करें जितने इस्लामी भाई इस इज्तिमा में मौजूद हैं कि कम अज कम रोजाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी हिस्ट्री में, इस्लामी तारीख में चंद वाकयात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े अहम हैं। और एक वाकया, एक ऐसा वाकया है कि अगर इस्लामी तारीख को पढ़े, बल्कि यह सवाल किया जाए कि सबसे ज्यादा कुर्बानी किस गजवे में, किस मौके पर साहबा किराम ने दी, तो महसूस होता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल गजवा, सबसे ज्यादा खतरनाक बैटल और जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी गई वो गजवाए ओहद है। ओहद के मैदान में, दामने ओहद में जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। कई सहाबा शहीद हुए और सबसे बड़ी शहादत जो उस मैदान में हुई, सैयदुना हमजा सैयदुश शहदा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चाचा रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। याद रहे
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا پیار کرتے، بہت محبت فرماتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے آقا کے چچا، جن کو اسد اللہ اور اسد الرسول کا لقب دیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، ایسے بہادر تھے آپ۔ مگر آپ کو اس غزوے میں شہادت ملی، اور آپ کو جو شہید کیا گیا نا، ایک تو شہید کرنا تھا، مزید ظلم یہ ہوا کہ آپ کے جگر کو نکال کر، آپ کی مبارک لاش سے آپ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا۔ پیارے آقا بہت غمزدہ تھے، بہت میرے آقا کے آنسو بہے غزوہ احد والے دن۔ اب میں جس واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، جو انسیڈنٹ، جو ایک امیزنگ سٹوری میں نے آپ کو سنانی ہے، یاد رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا نا، اس بندے کا نام تھا وحشی، مگر وہی وحشی بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کیا۔ اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ وحشی جو تھے اسلام لانے سے پہلے تو ایک قاتل تھے، مگر جب اسلام لے آئے تو صحابی بن گئے۔ اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اب تمام مسلمانوں کو ان کے بارے میں ادب سے ان کا نام لینے کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اب صحابیت کا شرف مل گیا نا، نبی پاک کے ہاتھ ایمان قبول کیا۔ مگر نبی پاک کا ظرف، میرے آقا کا دل اقدس کتنا بڑا اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، ذرا سنیے گا کہ ایک شخص وہ ہے جس نے نبی پاک کے چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ گویا چبایا گیا۔ مگر اسلام کی جب دعوت دے دی جا رہی تھی تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا، ایک میسنجر بھیجا کہ جو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ اے مبلغین دعوت اسلامی سنو، آج ہم سے کوئی مشکل ایک بڑی آواز میں بات کر لے، آج ہمارا کوئی دل توڑ دے، ہم سے بدتمیزی کر لے، ہم کہتے ہیں اب اس کو اجتماع میں نہیں لے جانا، اب اس کو کبھی نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، اب اس کے پاس کبھی مدنی دورہ کرنے نہیں جاؤں گا۔ ایک بار گیا تھا، اس نے دکان پہ جھڑک دیا، میرے آقا نے اس کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا تھا۔ اب جب اسلام کی دعوت پیش کی، اب ذرا سنیے گا، جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے کیسے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی، قیامت کے دن اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا۔ میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں، قتل بھی کیا ہے، شرک بھی کرتا ہوں، اور بدکاری وغیرہ بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، تو میں تو پھنس جاؤں گا اسلام قبول کر کے، وہ تو عذاب ہے اس پر۔ تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے، کوئی میرے لیے رعایت ہے؟ ذرا سوچئے، ایک طرف ایک مجرم ہو اور اب وہ نیگوشیشن کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی رعایت ہے تو میں اسلام قبول کروں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے، دیکھو میرے رب کی رحمت، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ تو حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قاصد کے ذریعے یہ آیت بھیجی کہ دیکھو وحشی کو بتاؤ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی ہے، توبہ کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، اس کے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی سخت شرط ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی رخصت ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح، گویا ایک نیگوشیشن، ایک مذاکرات چل رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ وحشی کا پیغام لایا گیا، اللہ عز و جل کی طرف سے ایک اور آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ آسانی آ گئی نا؟ پھر بھیجا گیا قاصد کو، جاؤ اب بتاؤ اللہ کی طرف سے یہ آیت، یہ پیغام آیا ہے۔ اللہ اللہ، وحشی کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں شبہ تو باقی ہے نا، اللہ جسے چاہے بخشے، کیا پتہ میری بخشش نہ ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ تب میں ایمان قبول کروں گا۔ آپ سوچئے، آپ اس پورے واقعے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معافی درگزر، میرے آقا کا دل اقدس کتنا بڑا، اور اللہ کی رحمت کو دیکھو،
کہ کیسی رحمت نازل ہو رہی ہے. اب قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, وہ بخشنے والا مہربان ہے. اب جب وحشی کی طرف یہ آیت بھیجی گئی, کہتا ہے ہاں یہ میری گارنٹی ہے. چنانچہ وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے بڑا پیارا سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے, یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, کیا سیکھا اس واقعے سے؟ درگزر ہو تو ایسی ہو, معافی ہو تو ایسی ہو, بخشنا ہو تو ایسا ہو. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم خاندان توڑ دیتے ہیں, ہم دوستیاں ختم کر دیتے ہیں. ریونج, بدلا لوں گا, نہیں چھوڑوں گا, میرا دل دکھایا تھا, مجھے ذلیل کیا تھا, میری بات نہیں مانی تھی, مجھے دعوت نہیں دی تھی. چھوٹے چھوٹے معاملات پر دشمنیاں چلتی ہیں, ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, ہم دل میں رکھتے ہیں, معاف نہیں کرتے. جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ معاف کرنے والے, وہ درگزر کرنے والے, وہ سب کو معاف کرنے والے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. اگر کوئی ایسا میرا بھائی مجھے سن رہا ہے, پردے میں کوئی ایسی اسلامی بہن سن رہی ہے جس نے لڑائیاں لگائی ہوئی ہیں, خاندانوں میں دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں, ہم نہیں جاتے فلاں چچا کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں ماموں کے گھر, ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر. کیوں؟ انہوں نے بھی تو ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا, انہوں نے عید والے دن تحفہ نہیں دیا تھا, انہوں نے ہمیں جناب یہ جملہ کہہ دیا تھا. ختم کرو یہ سب. میں جس نبی کا غلام ہوں, آپ جس نبی کے امتی ہیں, وہ تو جان کے پیاسوں کو معاف کر دیتے. آپ سنیں تو صحیح نا کہ وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, ان کو بھی معاف کیا جا رہا ہے, اور آج ہم معاف نہیں کرتے. ایک روایت یاد رکھنا, دل میں بٹھا لو. روایت کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا, اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. معاف کرنے والے بنیے, درگزر کرنے والے بنیے. ہو جائے کوئی بات کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے, کوئی بات نہیں, بندہ یہ سوچے آج میں بندے کو معاف نہیں کر رہا, کل اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں کدھر جاؤں گا. اگر میری خطاؤں پر مجھ سے کوسچن کیے گئے, قیامت کے دن سوال کیے گئے, میرا کیا بنے گا؟ اور یہاں اس واقعے سے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اے ڈھاکہ میں موجود 3 دن کے سنتوں بھرے عظیم و شان اجتماع میں موجود عاشقان رسول, اللہ کی رحمت تو دیکھو, کیسی رحمت ہے میرے مولا کی, کیسا کریم ہے میرا مولا. وہ چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے, مگر ہم ہیں جو اللہ سے دوستی نہیں کرتے, ہم ہیں کہ اسے راضی نہیں کرتے, ہم ہیں کہ اس قریب کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, توبہ کرنے والوں کے لیے تو کیسے کیسے انعامات ہیں. قرآن پاک کی آیات ایسے ایسے انعامات سنا رہی ہیں, سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا میں اگر ہم کوئی کرائم کر لیں, کوئی قصور کر لیں, کوئی جرم ہو جائے, اگر کوئی معاف بھی کر دے نا, تو یاد رکھو ریکارڈ رہتا ہے, کہیں نہ کہیں لکھا رہتا ہے. پولیس کے پاس بھی کسی نے 10 سال پہلے کرائم کیا ہو, وہ ریکارڈ باقی رہتا ہے. مگر میرے رب کی رحمت دیکھو, بندہ ساری زندگی گناہ کرتا
رہے. اگر سچی توبہ کر لے وہ بندے کو ایسا کر دیتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایوری تھنگ ڈیلیٹڈ. نبی پاک فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے, اپنے سن سے ریپینٹنس کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ارے سب معاف فرما دیتا ہے. سنو, جب میرے رب کی رحمت برستی ہے تو کیسے برستی ہے؟ صرف گناہ معاف نہیں فرماتا بلکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا. نہیں یہ نام بدکار میں کوئی نہیں ہے نام آسرا یا رب کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب. ایسی رحمت سنو, میرے رب کی رحمت کا آسرا کیوں نہ مانگیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز الایمان, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے اللہ بخش دیتا ہے. دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب. سنو میرا رب کیسا مہربان ہے. دنیا میں کوئی ایک بھلائی کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے. If anybody give us some favor, ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے ہم کہتے ہیں یار یہ اس کی ڈس اوبیڈنسی نہیں کرنی, اس کو ناراض نہیں کرنا. میرے قریب کے خزانے دیکھو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے بورنیتو جے شہنشاہ مدینہ, قرار قلب و سینہ, صاحب معطر پسینہ, فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کو رین جو دی تمادیر گناہ اے پوری مان ہوئے جائے جے آکاش پور جون تو پوچھی جائے آر تمرا جو دی توبہ کرو تاہولے اللہ عز و جل ابو شوئے تمادیر توبہ قبول کوربین. ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. سنو میرے رب کی رحمت کیسی ہے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کورین جے اللہ عز و جل بولین جے ہے امار بندہ را تمرا دن رات گناہے لپتو تھاکو আর আমি ক্ষমা করতে থাকি আর আমি পরোয়া করি না ও তো ওবো তোমরা তওবা করতে থাকো আমি ক্ষমা করতে থাকবো. اللہ فرماتا ہے تم دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا. اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے ہم بخشے جائیں, وہ کریم چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, جو اللہ سے دوستی نہیں کرتا, اس کی نافرمانی کرتا ہے. سنو کریم کیا فرماتا ہے, کریم کے خزانے کیسے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے بورنیتو جے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد کو رین
نشون دہے اللہ عز و جل راتے تار قدرتیر ہاتھ پروشار کو رین جاتے دینے گناہ کری دیر توبہ قبول کو رین ابونگ دینے تار قدرت ہاتھ پروشار کو رین جاتے رات گناہ کاری دیر توبہ قبول کو رین سرجو پوسچیم تھی کہ ادی تو ہوا پور جونتو اور تھات قیامت پور جونتو سنو سنو حضرت سیدنا موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا ارشاد ہے بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یعنی قیامت تک قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سلسلہ جاری ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ارے اتنی آیتیں اتنی حدیثیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں پھر بھی کیوں نہیں بدلتے پھر بھی کیوں توبہ نہیں کرتے آج کے اس اجتماع میں ہم وہ ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اتنا کریم ایسی ایسی روایتیں ایسی ایسی احادیث ہیں بٹ وائی وی آر ناٹ چینج ہم کیوں بدلتے نہیں امرا کینو شدرائنا امرا کوبے شدرابو ہم کب سدھریں گے آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لیے گناہ نہ کروں کہ مجھے سزا ملے گی ٹھیک ہے سزا کے خوف سے جہنم کے خوف سے بھی گناہ چھوڑنا چاہیے مگر مزے کی بات یہ ہے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اس لیے اللہ کی نافرمانی نہ کروں کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا میرا کریم ناراض ہو جائے گا وہ مجھ سے اتنا مہربان ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں مگر ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کیسا کریم ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا عرض کی حضور یہ بتائیے مخلوق کا حساب کون لے گا ارشاد فرمایا اللہ وہ اعرابی مسکرانے لگا پیارے آقا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیوں مسکرا رہے ہو تو وہ اعرابی کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعرابی نے سچ کہا جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اب ذرا سوچئے ایسے کریم کی نافرمانی کی جائے اللہ عز و جل کی رحمت ہے یہ جو آج ہم دنیا میں لوگوں میں محبت ماں باپ میں محبت جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں نا یاد رکھو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری گئی ہے اللہ قیامت کے دن 99 رحمتیں عطا فرما کر ان 100 رحمتوں کو پورا فرما دے گا اس دن کیسی رحمتیں برسیں گی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے بورنیتو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد করেছেন আল্লাহ আযজা ওয়া জাল এর 100 রহমত রয়েছে তিনি তার মধ্যে একটি রহমত দুনিয়াবাসীর উপর অবতীর্ণ করেছেন শায়তা তাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত জ্যোতিষো আল্লাহ আযজা ওয়া জাল শায় রহমতকে কিয়ামত পর্যন্ত आओ वो शिष्टो राखबे तारपोर कियामतेर दिन शायता के 99 रहमतेर साथे मिलाए निजेर औलिया अबोंग ओनोगोतो बंदा देर जुनो 100 पूर्णो कोरे दिबेन कयामत के दिन 100 रहमतें पूरी कर दी जाएंगी ऐसा करीम है मेरा और आपका मौला फिर भी उसे नाराज किया जाए फिर भी नाफरमानी की जाए फिर भी उसे नाराज किया जाए اللہ کی رحمت کیسی ہے سنو ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی اس کا بچہ اس سے گویا بچھڑ گیا تھا اچانک اس قیدی نے اس عورت نے ایک بچے کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اسے دودھ پلانے لگی ماں بچھڑا ہوا بچہ مل جائے کتنا پیار دیتی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی This mother can put his son in hell fire. جہنم میں ڈال دے گی اس نے عرض کی نہیں اللہ کی صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ماں کیسے اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے گی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے. کیوں رسا کڑے گو ہنستے اٹھو ہے کیوں رسا کڑے گو ہنستے اٹھو جب وہ رحمان ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار جب وہ غفار جب وہ غفار ہے کیا ہونا. آج ہم ایک بات سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں بدل رہے ہم کیوں گناہ نہیں چھوڑ رہے ہم اللہ کے فرما بردار بندے کیوں نہیں بن رہے امرا کینوں شدرائنا اب کیوں نہیں بدل رہے اب کیوں اچھے نہیں بن رہے کیا اللہ سے محبت نہیں کر سکتے سب سے محبت ہے رب سے محبت نہیں وہ قریب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں سنو اللہ کیسے بندوں پر مہربان ہے کیسے گناہ چھپاتا ہے کیسے مغفرت فرماتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی دیر از نو رین ایوری بڈی تھرسٹی پیاس سے لوگ پریشان قحط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے حضور کچھ کیجئے بارش نہیں قحط ہے دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں 70,000 لوگ جمع ہو گئے 70,000 پیپل گیدرڈ ود حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 70,000 لوگ دعا کے لیے جمع ہوئے اور اب دعا ہو رہی ہے یا اللہ بارش برسا دے یا اللہ پانی بھیج دے سوچیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں بٹ دیر از نو رین نو کلاؤڈ بادل بھی نہیں آئے بارش بھی نہیں برسی حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا ہم تو اس سے دعا کر رہے ہیں بارش نہیں برس رہی کرم کر ارشاد ہوا اے موسیٰ 70,000 لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے he is disobeying me from the last 40 years اے موسیٰ جب تک وہ گناہگار تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی اس گناہگار سے کہو مجمع سے نکل جائے get out from this particular اجتماع of دعا حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا 70,000 لوگ ہیں میری آواز کیسے پہنچے گی آج تو مائک ہے ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں آپ ڈھاکہ میں سن رہے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے آپ کھڑے ہو گئے ہی اسٹوڈ اپ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جو 40 سال سے رب کو ناراض کر رہا ہے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی آج نکل جا ہمارے مجمع سے سنو میرے میٹھے اسلامی بھائی وہ گناہگار شخص سوچنے لگا کہ لگتا ہے بات تو میری ہو رہی ہے گناہگار ہوں میں نے ہی نافرمانی کی ہے پہلے تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا نہیں ہوا وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہو رہی ہے اس گناہگار نے کیا کیا سنو سنو میرے رب کی رحمت کیسی ہے سنو اس گناہگار نے چادر میں منہ ڈالا کہ یا اللہ میں ہی وہ گناہگار ہوں میں ہی وہ خطا کار ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی مگر مالک اگر آج کھڑا ہو گیا سارے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں یا اللہ آج بچا لے آج میرے عیب چھپا لے آج میری عزت بچا لے اب گناہ نہیں کروں گا سنو میٹھے اسلامی بھائیوں اس نے نمازیں شروع نہیں کی تھی ابھی اس نے کوئی سجدے کرنے شروع نہیں کیے سچے دل سے from the core of his heart پکی نیت کے ساتھ اپنے اللہ کو دل ہی دل میں پکارا تھا وہ رب دل کی آواز بھی سنتا ہے اس بندے نے فقط شرمندگی کے ساتھ اللہ سے عرض کی اللہ آج بچا لے آج ذلیل ہونے سے بچا لے اب گناہ نہیں کروں گا میٹھے اسلامی بھائیوں بادل آنا شروع ہو گئے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی حضرت موسیٰ نے عرض کی اے اللہ وہ بندہ تو کھڑا نہیں ہوا
کوئی نکلا تو نہیں مجمع سے، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اب بارش میں نے اسی کی وجہ سے برسائی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کون ہے تیرا بندہ جو تیرا دوست بن گیا، جس کی وجہ سے تو نے بارش برسائی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا اس وقت میں نے اسے ذلیل نہیں کیا، اس وقت اس کے عیب چھپا لیے، اب تجھے کیسے بتا دوں وہ بندہ کون ہے؟ یہ ہے میرا کریم۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے اور پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ کی رحمت ہم پر پردہ ڈالتی ہے، وہ قریب ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اس سے معافی نہیں مانگتے۔ آؤ آج اس عظیم و شان اجتماع میں آئے ہیں، ارے آج نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے؟ آج سدھریں گے نہیں تو کب سدھریں گے؟ جمعہ کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، آج سب کو بدل کر جانا ہے۔ میں جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا۔ اگر کوئی بے نمازی آیا ہے، کوئی ماں باپ کو ستانے والا آیا ہے، کوئی معاذ اللہ شراب پینے والا آیا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنے والا آیا ہے، کوئی گانے باجے سننے والا آیا ہے، کوئی حرام روزی کمانے والا آیا ہے، کوئی جناب مسلمانوں کا دل دکھانے والا آیا ہے، سب سوچ لو کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ مرنا نہیں۔ وہ کریم کیسے معاف کرتا ہے، ایک بار اسے پکار لو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شرابی تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا سوچئے، حضرت عمر جیسے جلالی امیر المومنین جن کی عدالت کے چرچے ہیں آپ سامنے تھے، اس گناہگار نے کیا کیا ہے؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ایک گولی دیے، اوتی کروم کورچیلین تار کاچھے ایک جبوک آشلو شاہ تار کپوریر نیچے ایک بوتول لکی آئے ریک چیلو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگیش کورلے ہے جبوک کپوریر نیچے کی شاہ بوتولے موت چھیلو، شاہ شیتا کے موت بولتے لوجا پوچھیلو، شاہ مونے 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 دعا کور چھیلو، ہے اللہ عز و جل آماکتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایر شامنے اوپو مانی تو او لوجی تو کورونا، اے اللہ حضرت عمر کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، تار نکوت امار دوش لکائے ریکھو امی آر کو کھونو مود پان کوربو نا، اے اللہ اب کبھی شراب نہیں پیوں گا، ایئرپورٹ جوبوک اروچ کور لو، ہے امیر المومنین آیتا سرکار بوتول، یہ تو سرکہ ہے، اس بوتل میں شراب نہیں ہے۔ تینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولین اما کے دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ اس بوتل میں کیا ہے، دیکھو میرے رب کی رحمت، دل ہی دل میں اللہ کو پکارا تھا، کتنا وقفہ ہوگا، سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں، کہا حضور اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں ہے، بس اللہ سے توبہ کی تھی، اللہ سے عرض کیا اللہ آج بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، جو خون شائے اول بوتول سامنے آن لو، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطار دیکھے تکالین تو خون شیتا تے سرکہ دیکھتے پہلے، اس میں وہ شراب نہیں تھی، اللہ کی رحمت سے وہ سرکہ بن چکا تھا۔ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، مایوس نہ ہونا ہے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس
اللہ نے رسول آئے ہیں، بس اللہ کی محبت دل میں لے کے جاؤ۔ جب ایسا کریم میرا مولا ہو میں اسے کیوں ناراض کروں؟ وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ خطائیں معاف کرنے والا ہے، پھر میں اس کو کیوں راضی نہ کروں؟ مغفرت کا تجھ سے وجہ تو ہمارے بدلنے کی یہ نہیں بنتی کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں سب راضی ہو جائیں، میری فیملی راضی ہو، میرے دوست راضی ہوں، میرے بچے مجھ سے راضی ہوں، بالکل راضی رکھنا چاہیے، لیکن بے وقوف وہ ہے جو بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتا۔ سب سے پہلے اپنی پریورٹی، اپنی ترجیح یہ رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ذرا سوچو نا، مجھ سے سارا جہان راضی ہے، اور اگر میرا رب ناراض ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس شہرت کا کیا فائدہ؟ اس نیک نامی کا کیا فائدہ؟ ساری دنیا عزت کرے اور اگر اللہ ہی ناراض ہے، سوچئے آپ۔ اور اگر مجھے کوئی ہاتھ نہ ملائے، کوئی نہ پوچھے، اگر میرا رب راضی ہے نا تو میری وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، وہ میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ ایک تو محبت الہی آج اپنے دل میں ہم نے بٹھانا ہے۔ دوسرا، گناہ کرتے وقت ہمیں ایک بات یاد رکھے، رحمت الہی سے نا امید بھی نہیں ہونا، لیکن ایسا دلیر بھی نہیں ہو جانا کہ بس اللہ معاف کرنے والا ہے، کری جاؤ گناہ نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو آج فرمان میں سنا رہا ہوں نا، یہ بڑا خوبصورت پیرامیٹر ہے، بہت خوبصورت یوں سمجھیے اسکیل ہے، اللہ کرے ہم اسے سمجھ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے اگر تم اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے، اتنی نیکیاں لے کر جاؤ پھر بھی وہ قبول نہ کرے، ایسا خوف بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید بھی رکھو کہ اگر تم سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں بخش دے گا۔ ایمان جو ہے نا وہ بین الخوف والرجا کا نام ہے، امید اور خوف کے درمیان بندہ رہے۔ اللہ کے کیسے کیسے خوف رکھنے والے خائفین کیسے گزرے سنیے اور ہم درس حاصل کریں۔ آج گناہ کرتے وقت یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج بندہ کہتا ہے دروازہ بند کر دو، پلیز کلوز دا ڈور، نو بڈی سی می، کوئی مجھے دیکھے نا، ذرا لائٹ بند کر دو کسی کو پتا نہ چلے، کان میں ہینڈز فری لگا کر موبائل پر اپنے کمپیوٹر پر برے برے مناظر دیکھنے والوں سنو۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہ دیکھے، یہ خیال نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی، ایک افریقن، ایک حبشی غلام آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ بے شمار ہیں، I have committed so many sins،
کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی کیا اللہ عز و جل مجھے گناہ کرتے وقت دیکھتا رہا؟ یعنی جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا مالک مجھے دیکھ رہا تھا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں وہ سب دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ دیا۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ میرا والد نہ دیکھ لے، میری ماں نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے؟ کبھی یہ سوچا کہ جو ہم گناہ کرتے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اسی اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے؟ اگر وہ رب ناراض ہو گیا ہم کیا کریں گے؟ اے چپ چپ کر گناہ کرنے والوں، اے حرام کمانے والوں، اے شرابیں پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے لوگوں کا حق دبانے والوں، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، اے اپنے خاندان والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا دل توڑ کر ان سے الگ ہو جانے والوں، سنو، اللہ کو کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کیا مرنا نہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ وہ جہاں رحیم ہے، کریم ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اس کا غضب کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے دل میں کیسا خوف خدا رکھتے؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے، they went towards مسجد، تو ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرے پر خوف خدا طاری ہوا، with the fear of Allah عز و جل، وہ مسجد کے ڈور پر، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا میں گناہگار، میں اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ کے گھر میں داخل ہو سکوں؟ شرم، ندامت، خوف۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ عاجزی ایسی پسند آ گئی کہ اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا۔ کہیں ہمارے دل میں بھی تو خوف ہو، ہم بھی تو شرمندہ ہوں کہ کیا کر دیا میں نے۔ کوئی اس اجتماع میں 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 ایئرز اولڈ بھائی بیٹھا ہے میرا، سوچو کیا کیا ساری زندگی، سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھر دیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائیں گے، کیا پیش کریں گے؟ بس رب کی رحمت ہی کا تو آسرا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، اب کب توبہ کریں گے؟ اب کب بدلیں گے؟ اب کب سدھریں گے؟ ہمارے گھر پہ کوئی نوٹس نہیں آنا کہ جناب آپ کی زندگی کے 2 مہینے رہ گئے، توبہ کر لیجئے، کچھ آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، کوئی صبح ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رات قبر میں ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلاں اسلامی بھائی کا انتقال ہو گیا، چلا گیا دنیا سے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ خدا را آج ابھی بدلنا ہے۔ We have to change ourselves today, not tomorrow, not later, now. ابھی بدلنا ہے۔ امرا کوبے شدرا بو، کب سدھرو گے؟ ہم سب کو بدلنا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن سے گناہ چھوٹتے نہیں نا، جو گناہوں کی عادتوں سے نکل نہیں پاتے، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاندار واقعہ انہیں سناتا ہوں، پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ پلیز ٹرائی ٹو لسن carefully. Once a man came to Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alayh and said, I commit many sins. Please tell me a cure for sins. Therefore telling him the first cure for sins, Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alayh said, when you have a firm intention to commit sin, give up eating the sustenance of Allah azza wa jal. اگر تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو ایسا کرو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ شخص کہتا ہے حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ واٹ ایور سسٹیننس آئی ایٹ، جو میں کھاتا ہوں وہ سب اللہ ہی کا تو ہے، دانا دانا رب کا ہے، قطرہ قطرہ مولا کا ہے۔ تو
آپ نے فرمایا اچھا اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے؟ کہ نہیں چھوڑ سکتا. کہ اچھا ایسا کرو کہ پھر اگر تمہارا گناہ اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے, ہاؤ بیڈ اٹ از ٹو ڈس اوبے دا ون ہوز سسٹیننس یو آر ایٹنگ. کتنی بری بات ہے کہ جس کا رزق کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. Giving the second advice, Sayyidina Ibrahim bin Adam rahmatullahi ta'ala alayhi said, when you have made the intention of committing sins, get out of Allah's land. اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو ایسا کرو اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ. وہ کہتا ہے how it's possible, یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری دنیا, ساری کائنات, ایسٹ اینڈ ویسٹ, everywhere it's Allah's land. یہ تو اللہ کا ملک ہے, میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو وہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ how bad it is to disobey the one whose land you are living. جس کی زمین پر رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. تیسرا مشورہ دیا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ گناہ کرنے کی عادت ہے, نہیں چھوڑ سکتے, if you have made a firm intention to commit sin, hide yourself at such place where Allah Azza wa Jal may not see you and then commit sin over there. ایسا کرو اپنے آپ کو چھپا کر ایسی جگہ لے جاؤ کہ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے, پھر گناہ کر لو. وہ کہتا ہے حضور how it is possible, یہ کیسے پاسبل ہے؟ جدھر جاؤں گا اللہ کی نظر رحمت, وہ رب کریم شاہد ہے, نذیر ہے, وہ دیکھنے والا ہے, اس کی نظروں سے, اس کی نگاہ سے میں کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ see how bad it is for you to disobey Allah Azza wa Jal despite believing him being Sami. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, and Basir, who is all seeing. You are saying for sure that he Azza wa Jal is seeing you all the time. Even then you are always committing sins. پھر بھی گناہ کرتے ہو. آخر میں then giving the fourth advice, Sayyidina Ibrahim bin Adam said, when the angel of death, جب ملک الموت آئے تو انہیں کہہ دینا میں ابھی نہیں روح قبض کرنے دوں گا, please give me some more time. تو وہ عرض کرتا حضور how it is possible, I have no power to say حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام that don't take my soul, میری روح قبض نہ کرے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا جب موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتے تو پھر گناہ کیوں کر رہے ہو؟ آخری بات آپ نے فرمائی کہ ایسا کرو on the day of judgment, قیامت کے دن when angels have order, جب فرشتوں کو یہ آرڈر مل جائے, حکم مل جائے کہ اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ, تو اس وقت انکار کر دینا, ڈینائی کر دینا کہ I will not go towards جہنم, I will not go towards hell. کہتا حضور I have no power, یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں فرشتوں سے کہوں کہ میں جہنم میں نہیں جاتا؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم نے پھر سمرائز کیا, کیا فرمایا کہ جب تم اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے, اس کا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتے, اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے, اس کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے ہیں, اس کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے, وہ دیکھ رہا ہے تمہیں, تم موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتے, عذاب کے فرشتوں کو منع نہیں کر سکتے, پھر ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ گناہ چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے, بہت ہو گیا, بڑی نافرمانی کر لی, آؤ آج سچی توبہ کرتے ہیں. نہ جانے کتنے عاشقان رسول ہیں, اتنے عشاق ہوں گے, کتنے اولیاء ہوں گے, کس کے صدقے آج ہمارا کام بن جائے. کوئی آمین کہہ دے, ہماری بھی بخشش ہو جائے, ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے. بس آج ٹھان لو, دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار لو کہ بس مولا بہت کر لیے گناہ, اب گناہ نہیں کروں گا, آج معاف کر دے, آج ایسی نگاہ رحمت کر دے مالک, میں گناہگار آیا ہوں, سر پر گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں, مولا اب گناہگار جانا نہیں چاہتا, آج مدد کر, جمعہ کا دن ہے, ہماری حالت بدل دے, ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے. رحمت ہے بڑی, کر لے توبہ, میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. معاف کر دے مولا, بے وفا دنیا پہ مت کر, اے
موت آ کے کی جان ہے تماشا نہیں ہے گر جہاں میں تو برس برس جی بھی لے قبر جب فرشتہ موت چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو آمرا کینو شدرائے نا اب کیوں نہیں بدلتے آ جاؤ بس آج بدلنا ہے آج پکی فرم انٹینشن کرنی ہے کہ بدلنا ہے بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسی مدنی بہار دکھانا چاہتے ہیں ایک ایسا نوجوان جو دنیا کی رنگینیوں میں تھا جو گانے بازوں کی فیلڈ میں تھا جو گلوکاری کیا کرتا ہی واز فیمس سنگر آن دیٹ ٹائم مگر توبہ کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے دعوت اسلامی نے کیسوں کو بدل دیا ہے وہ سنگر آج نعت خواں ہے آج بھی وہ آواز کا استعمال کرتا ہے مگر کیسا استعمال کرتا ہے کہ اب وہ آواز نبی پاک کی شان میں نعتیں پڑھنے میں صرف ہوتی ہے آئیے دیکھیے جب یہ نوجوان بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے ہمارے ساتھ جنید بھائی بھی موجود ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں
کچھ کلام بھی سنائیں گے اور پھر ہم آپ کو مدنی گلدستہ ان کا دکھاتے ہیں کہ پہلے کیا تھے اور آج اللہ نے انہیں کیا بنا دیا. صلو علی الحبیب. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امانت گئے نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کچھ شعر بنگلہ میں ہم لوگوں نے ریکارڈ کیے تھے، ان میں سے ہی کچھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. شارا دنیا جب شارا دنیا جب سنتر پر چر کربو شارا دنیا جب سنتر پر چر کربو چین ہوک بنگلہ دیش چین ہوک بنگلہ دیش ہوک نہ ہندوستان مرشد فرمان مورا تیرا جی جان قربان مرشد فرمان مورا تیرا جی جان قربان. شارا دنیا مورا جبو سنتر پر چر کربو شارا دنیا مورا جبو سنتر پر چر کربو چین ہوک بنگلہ دیش ہوک نہ ہندوستان. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جتنے ڈھاکہ اجتماع میں آئے ہیں دنیا بھر میں جہاں سن رہے ہیں، اب پکی نیت کرنی ہے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، اور اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے. یہ آپ آج آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، کیا بار بار نہیں آئیں گے؟ ڈھاکہ میں بھی تو دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے نا، اور پورے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. جو تعلق آج جڑا ہے، جو آج کنیکٹیویٹی ہوئی ہے، جو آج کنیکشن ہوا ہے، آج جو بدلنے کا دل ہوا ہے کہ بدلنا ہے، گناہ نہیں کرنے، تو وہ کنٹینیو کیسے ہوگا؟ وہ کنٹینیو ایسے ہوگا کہ اب اپنے اپنے شہر میں جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی، بالخصوص ڈھاکہ بنگلہ دیش میں، کہ انشاءاللہ غوث پاک کی 11ویں کی نیت سے آئندہ 11 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. کیا ڈھاکہ اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ. غوث پاک کے چاہنے والوں، یہ تو 11ویں کا مہینہ ہے. غوث پاک نے تو جیلان سے بغداد جب علم دین کے لیے سفر کیا تھا نا، اپنی والدہ سے اجازت لی تو والدہ نے کہا بیٹا جاؤ، اب محشر میں ملاقات ہوگی.
یہ کیسا مدنی قافلہ، یہ کیسا سفر تھا کہ جس کے دن پورے کاؤنٹنگ والے دن نہیں تھے کہ 3 دن 12 دن میں گھر واپس آنا ہے، محشر تک کے لیے جدائی ہو گئی. تو کیا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بنگلہ دیش کے کونے کونے میں جا کر سنتوں کی دھومیں نہیں مچائیں گے؟ کتنے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ جناب بہت سارے علم دین کے معاملات سے دور ہوں گے، کئی مسجدیں آباد نہیں ہوں گی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ کونے کونے میں جا کر نبی پاک کے پیغام کو پہنچائیں؟ اتنے گناہ ہیں ہمارے، اتنی نافرمانیاں ہیں، آؤ کچھ کفارہ تو ادا کریں نا. تو ماشاءاللہ آج بھی دعا کے بعد انشاءاللہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے. 12 ماہ کے، 30 دن کے، 12 دن کے، 3 دن کے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. یا اللہ جو مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے اسے جلدی جلدی مدینے کی حاضری بھی عطا فرما دے. ایشو مدنی قافلہ ہمرا ملے کوری سفر، ایشو مدنی جلدی جلدی نیت کر لیجیے. ہمرا ملے کوری سفر، سنت شکو عطاتے، سنت شکو عطاتے، انشاءاللہ بھرپور ایشو مدنی قافلہ ہمرا ملے کوری سفر، ایشو مدنی قافلہ ہمرا ملے کوری سفر، سنت شکو عطاتے، سنت شکو عطاتے، انشاءاللہ بھرپور. الحمدللہ اسلامی بھائیرا আমরা মুসলমান আর মুসলমানের মূল্যবান জিনিস হচ্ছে তার ঈমান। ঈমান হেফাজতের একটি মাধ্যম হচ্ছে কোনো কামিল পীরের হাত বাইআত গ্রহণ করা। বর্তমান যুগের ইলমি ও রুহানি ব্যক্তিত্ব শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নত দামত বরকাতুহুল আলিয়া, তিনি কাদেরিয়া তরিকাতে আলহামদুলিল্লাহ মুরিদ করিয়ে থাকেন। আর কাদেরিয়া তরিকার বরকত কি বলবো, গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ ফরমান कि আমার মুরিদ তওবা না করে মৃত্যু বরণ করবে না, मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। ये गौसे पाक का फरमान। আসুন আমরা যারা এখনো কোনো পীরে কামিলের মুরিদ হই নাই তারা আমিরে আহলে সুন্নতের মুরিদ হয়ে যান, আর যারা অন্য কোনো পীরে কামিলের মুরিদ থাকেন তাহলে উনিও আমিরে আহলে সুন্নত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া এর তালিব হয়ে যান। তালিব হওয়া লাভ এটা হবে যে আপনি যে পীরে কামিলের মুরিদ আছেন আপনি উনি পীরে কামিলের মুরিদ থাকবেন, সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমির আহলে সুন্নত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া এর ফয়জান আপনার উপর জারি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আমি রুকনে শুরাকে আরজ করব যে আপনি আমাদেরকে তওবাও করিয়ে কাদেই আত্তারি সিলসিলাতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। जो इस्लामी भाई मुरीद होना चाहें जिस तरह मैं कहता जाऊं इस तरह दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। তবা করছি আমি আমার অতীতের সকল গুনাহ থেকে এবং ওয়াদা করছি আমি ভবিষ্যতে সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকব, নামাজ রোজার পাবন্দি করতে থাকব, বদমজহব ও সৎ লোকের সঙ্গ হতে বাঁচতে থাকব, মা বাবার নাফরমানি, মিথ্যা, গিবত, চুগলখোরি, ওয়াদা খিলাফি, গালি গলাজ, সিনেমা নাটক, গান বাজনা, বেপর্দা हुआ ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ হতে বাঁচতে থাকব। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, আমার এ তওবা
কে কবুল করুন এবং আমাকে আমার তওবার উপর অটল রাখুন। মুরিদ হচ্ছি আমি খানদানে আলিশান কাদরিয়া রাজাবিয়া আত্তারিয়াতে। আমি আমার হাত আপনার মাধ্যমে শেখ তরিকত امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری আর হাতে দিলাম। امیر اہل سنتের মাধ্যমে সরকারে বাগদাদ হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর হাতে দিলাম। এ আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাকে জনাবে গৌসে পাকের মুরিদ হিসাবে কবুল করুন এবং আমাকে কাল কিয়ামতের দিন গৌসে পাকের মুরিদ সাথে উঠান। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ جو اس کا کیپٹل ہے، بنگلہ میں کہتے ہیں راجدھانی، الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے اور ابھی اس کی خصوصی نشست چل رہی ہے۔ الحمدللہ سنتوں بھرا بیان ہوا، پھر الحمدللہ رکن شورا کے ذریعے توبہ بھی کی اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی ہوئے۔ ڈھاکہ میں الحمدللہ کثیر عاشقان رسول اجتماع گاہ میں موجود ہیں، علماء کرام مشائخ عظام بھی کرم فرما ہیں۔ الحمدللہ بنگلہ دیش کے کونے کونے سے بے شمار عاشقان رسول سفر کر کے ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، بائی ایئر ہوائی جہاز کے ذریعے، بیمان کے ذریعے الحمدللہ اس اجتماع گاہ میں پہنچے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ ہے دعوت اسلامی کہ کس طرح الحمدللہ دنیا بھر میں سنتوں کا ڈنکا بجا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے کہ اس ولی کامل نے، مہان ولی نے، مرد قلندر نے 1981 میں دعوت اسلامی کو بنایا، اس کا آغاز کیا اور باب المدینہ کراچی پاکستان سے اس مدنی تحریک کو شروع کیا، اور یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے۔ اللہ دویا ہوئے جنو آئی دنیا، اللہ دویا ہوئے جنو آئی دنیا، ہے دعوت اسلامی تمہار شار پڑے جائے، ہے دعوت اسلامی تمہار شار پڑے جائے۔ اللہ دویا جنو آئی دنیا، ہے دعوت اسلامی تمہار شار پڑے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ابھی انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کا مل جل کر ذکر کریں گے، ذکر اللہ عز و جل ہوگا انشاءاللہ۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش اجتماع گاہ میں سول ایوییشن گراؤنڈ میں کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ کا ذکر وہاں بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہاں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ذکر کے بعد انشاءاللہ تصور کے ذریعے سفر مدینہ ہوگا انشاءاللہ۔
تصور مدینہ ہوگا اور اس کے بعد رقت انگیز دعا ہوگی انشاءاللہ. آج جمعے کا دن ہے، ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاءاللہ. یہاں سے دعا کے ساتھ ساتھ جیسے ہی دعا کا اختتام ہونے لگے گا تو اجتماع گاہ سے بنگلہ زبان میں بھی دعا ہوگی انشاءاللہ. بنگلہ دیش کے ٹائم کم و بیش 1:30 بجے نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ مزید بنگلہ میں دعا اور صلاۃ و سلام اجتماع گاہ میں ہوگا انشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اتنا بڑا کثیر اجتماع، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، ذمہ داران کی دن رات کی کوششیں، عاشقان رسول، عاشقان اولیاء کا تعاون، بالخصوص علماء کرام، مشائخ عظام کی شفقتیں، بنگلہ دیش کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہاں کے دیگر جو گورنمنٹ ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو جن جن اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی، تعاون کیا، انتظامیہ نے تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، ان کے تعاون کا بہتر سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہم سب کی ہے. دعوت اسلامی ایک پرامن تحریک ہے، پیسفل تحریک ہے. آل اوور دی ورلڈ الحمدللہ دین کا کام کر رہی ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. کیسے کیسے گناہگار، شرابی، برائیاں کرنے والے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے چینج ہو گئے، نیک بن گئے، نمازی بن گئے، سنتوں کے پابند بن گئے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم سب بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے. دعوت اسلامی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کا خوب مدنی کام کریں گے. انشاءاللہ مدنی درس دیں گے، مدنی دورہ کریں گے، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے. پردے میں رہ کر بے شمار اسلامی بہنیں بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں اس اجتماع میں شریک ہیں. مختلف جگہ آواز کے ذریعے یہ اجتماع ہو رہا ہے. اور بھی اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ذریعے بھی شامل ہوں گی. تو اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پردے کی پابندی کریں گی، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گی انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بس اس اجتماع کے ذریعے ہمیں چینج ہونا ہے، ہمیں تبدیل ہونا ہے. جیسا کہ توبہ پر یہ بیان تھا اور ہمارے رکن شورا نے بھی کس طرح ترغیب دلائی کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو چینج کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مل جل کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. مدینہ ایک خوشخبری سماعت فرما لیجیے. واہ سبحان اللہ، خوشخبری، سبحان اللہ، خوشنباد. الحمدللہ جس طرح آج یہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے. اگلے اجتماع کی تاریخیں نوٹ فرما لیجئے. انشاءاللہ اگلا اجتماع بھی ہوگا. تاریخ 7، 8، 9 نومبر 2018. 7، 8، 9 نومبر 2018، 7، 8، 9 نومبر 2018. بدھ جمعرات جمعہ، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے. 28، 29، 30 سفر المظفر 1440 سنہ ہجری. تو انشاءاللہ عز و جل ان تاریخوں میں اللہ نے چاہا تو اگلا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع انشاءاللہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہوگا انشاءاللہ. گنبد خضرا کا تصور بند کر 11 بار درود و پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا